حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے عرب کے بہت سی بیہودہ اور بری رسموں کی بندشیں ٹوٹی، جیسے کہ منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی کرنا، شوال میں شادی کرنا وغیرہ کہ لڑکپن ہی سے جو عین تعلیم و تربیت کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ سارے جہاں کی عورتوں کے لیے نمونہ اور چراغ راہ بنی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوا۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا لکھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کو بے جھجک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھیں، اور جب تک تسلی ہو نہ لیتی صبر نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت میں جس کا حساب ہوا اس پر عذاب ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں پوچھ پاچھ ہو گئی تو وہ برباد ہی ہوا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ بے لباس اٹھیں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اور مرد ایک ساتھ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظریں نہیں اٹھ جائیں گی؟ ارشاد ہوا، عائشہ، وقت عجب نازک ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں۔ عبداللہ بن جنان مکے کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خون ریزی کو روکنے کے لیے اس نے تمام سرداران قریش کو جمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی ظاہر نہیں کرتی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میں عورت سے اجازت لے لینا چاہیے؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کی، وہ تو چپ رہتی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ان کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اور اس ادائے حق میں سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر 2 پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 20 سوالات اور مباحث احادیث میں مذکور ہیں، جو در حقیقت ان کے روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔ ان سوالات اور مباحثات کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نگرانی کرتے، اور جہاں لغزش نظر آتی ہدایت اور تعلیم فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیکم یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیکم یعنی کہ تم کو موت آئے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف وعلیکم اور تم پر فرمایا۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، وہ ضبط نہ کر سکی، بولی، علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت اور لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، نرمی چاہیے، خدائے عز و جل ہر بات میں نرمی پسند فرماتا ہے۔